السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر پروگرام عوامی ایکسپریس کے ساتھ۔ میں نے مانا کہ ملک میں بہت بڑی بڑی خبریں موجود ہیں، لیکن آج کا پروگرام بھی کسی کم خبر پہ نہیں ہے۔ کراچی میں ایک بار پھر جو ہے پوسٹرز، بینرز آویزہ، سیاسی گہما گہمی، اور اس دفعہ جو مقام ہے جہاں جو اس کا انتخاب کیا تھا عمران خان صاحب نے اپنے جلسے کے لیے، اسی جگہ کا انتخاب کیا ہے اے پی ایم ایل نے، یعنی پرویز مشرف صاحب نے، اور 8 جنوری کو جو ہے وہ جلسہ ہونے کراچی میں جا رہا ہے۔ کیا وجہ ہے، کیوں مشرف صاحب جلسہ کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے ایکٹیو رول پلے کرنے سے ایک تیسری قوت جو سامنے آئی ہے، اور خاص طور پہ ٹارگٹ کیا گیا ہے مسلم لیگ نواز کو تحریک انصاف کی جانب سے، تو کیا مشرف صاحب جو ہیں وہ بھی نواز شریف کو ٹارگٹ کریں گے؟ اور اگر وہ بھی مسلم لیگ نواز کو ٹارگٹ کریں گے تو کیا فرق پڑے گا مسلم لیگ نواز کو، اور خاص طور پہ حکمراں جماعت کو، حکمراں اتحادی جماعتوں کو بھی آج کے پروگرام میں اس کا جائزہ لیں گے۔ 3 بہت ہی محترم گیسٹ ہمارے ساتھ ہیں، اور آج عوامی ایکسپریس میں پہلی دفعہ ہمارے ساتھ جو ہیں وہ شامل ہوئے ہیں سردار غلام مصطفیٰ خاص خیلی صاحب۔ السلام علیکم، آپ کو ویلکم کہتے ہیں پروگرام میں۔ خاص خیلی صاحب جو ہیں وہ سینئر نائب صدر ہیں مشرف صاحب کی جو جماعت ہے اے پی ایم ایل اس کے، اور چیف کوارڈینیٹر ہیں سندھ کے بھی۔ تو بڑا عہدہ انہیں 2 مہینے پہلے جو ہے وہ دبئی میں ملا ہے مشرف صاحب کی جانب سے، اور سکھر جلسہ جو ہوا اور یہ کراچی جلسے کی بڑی ذمہ داریاں کے کاندھوں پر ہیں۔ آج کے پروگرام کے دوسرے مہمان ہیں لیڈر پی ایم ایل نواز شریف جناب نہال ہاشمی ایڈوکیٹ صاحب، آپ کو پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں۔ اور آج کے پروگرام کے ہمارے تیسرے گیسٹ ہیں جن کا تعلق تحریک انصاف سے ہے، اور تحریک انصاف کی جنرل سیکرٹری ہیں صوبہ سندھ کے ڈاکٹر حسن رضا میمن صاحب۔ السلام علیکم جی ڈاکٹر صاحب، آپ کو پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں۔ نہال ہاشمی ایڈوکیٹ صاحب، کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ ایک طرف اے پی ایم ایل، ایک طرف تحریک انصاف، لگ رہا ہے کہ دونوں پارٹیوں نے مل کے دبا دیا ہے پی ایم ایل این کو۔ الحمدللہ بہت کمفرٹیبل فیل کر رہے ہیں۔ میں نے اور خاص خیلی صاحب نے کافی عرصہ ایک ساتھ پی ایم ایل این میں کام کیا ہے، اور ہمیں ایک دوسرے کو بہت عزت اور احترام سے ہم پیش آتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئین پاکستان کی اور جمہوری قدروں کی کامیابی ہے کہ آج مختلف الخیال لوگ ایک پلیٹ فارم پہ ایک جگہ بیٹھے ہیں بغیر دست گرباں ہوئے۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے کہ میں اس ٹاپک کو مزید آگے بڑھاؤں، میں دیکھ رہا تھا نواز شریف صاحب نے جو تقریر فرمائی کراچی فوجی عدالتوں کے حوالے سے، اس فریم کے اندر پیچھے آپ مجھے نظر آ رہے تھے۔ تو آج چودھری نثار صاحب نے قومی اسمبلی میں جو ہے وہ کہا ہے کہ نہیں جی ہم نہیں مانتے فوجی عدالتیں، یا ایسی بات نواز شریف صاحب نے نہیں کی، لیکن کی ہے بات، بار بار میڈیا دکھا رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں فوجی عدالتیں کراچی میں قائم کرنا درست بات ہے جو نواز شریف صاحب نے کراچی میں ہی کھڑو کے یہ بات کی؟ آپ نے ٹھیک دیکھا تھا، مجھے وہ پروگرام میں کنڈکٹ کر رہا تھا، تو ایز اے اسٹیٹ سیکرٹری مجھے ہونا تھا وہاں پہ۔ میرے خیال سے میڈیا نے ایک ہائپ کریٹ کیا۔ آپ جیسے قرآن میں ہے نا کہ اور تم نماز پہ نہ جاؤ، یہاں تک تو کہہ دیتے ہیں اگر نشے کی حالت میں ہو، تو یہ پوری کانٹیکسٹ نہیں لیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت زیادہ کراچی کے امن کو پریویل کرنے کے لیے یہاں تک کہ اپنی پارٹی کی قربانی، حکومت کی قربانی دی، اور فوجی عدالت بھی لگائی، اور وہ ایک ادارہ ہے جو سول گورنمنٹ کے ماتحت ہے، کانسٹیٹیوشن اپروویشن۔ مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں لگا رہے ہیں، سچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا ہم بنا دیں گے، انہوں نے کہا کہ اگر ضرورت پڑی تو ہم دوبارہ ایسا کریں گے۔ اگر مطلب جو آپ بات کرتے ہیں آزاد عدلیہ کی، اس پر اعتماد نہیں ہے نواز شریف آپ اگر پروڈکٹ بیچنے کے لیے، ایشو بنانے کے لیے، ہمیں پروڈکٹ بہت زیادہ بکھ رہا ہے قومی اسمبلی کے اندر پچھلے 2 دن سے۔ یہاں پروگرام کی بات نہیں ہے، یہ اس ملک کی ایشو نہیں ہے، اور کسی شریف نہیں ہے۔ فوجی عدالتیں، میری بات سنیں، عدالت کو نہیں ماننا یہ ایشو نہیں ہے۔ ایک منٹ رضوان، اگر آپ، یا میں نہیں بولتا، نہیں بولے حضور کسی بھی عدالت میں وہی جاتا ہے جو چوری کرتا ہے، قتل کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے۔ فوجی عدالت میں پورے کراچی کے لوگ اور پاکستان کے لوگ تو نہیں گئے تھے نا، تو اس لیے جو شریف صحیح ہے فوجی عدالتیں، بالکل نہیں ہے۔ ارے بھائی، ہم نے آپ کو بڑا، یہ جو موجودہ ججز ہیں جو ہماری جوڈیشل سسٹم ہے، ان سے انشاءاللہ تعالی ہم انصاف کو دنیا کا ایک مثالی انصاف، ضرورت نہیں تھی نا اس موضوع کو چھیڑنے کی۔ کوئی موضوع نہیں چھیڑا انہوں نے اپنے کانٹیکسٹ میں کسی اور۔ ویسے خود نواز شریف صاحب کو چاہیے
کیونکہ وہ آزاد عدلیہ کی خود بہت زیادہ بات کرتے ہیں. ہم بھی اس بات کا احترام کرتے ہیں کہ وہ سامنے آئیں اور تردید پیش کریں. چودھری نثار نے پیش کیا لیکن لوگ ذرا اس سے مطمئن نہیں ہوئے. کوشش کریں گے اگر آپ کی یہ بات سن رہے ہو کہ آپ کی خواہش کا احترام کیا جائے. چلیں جی, ہماری خواہش کا احترام ہوگا. موضوع کی طرف, پروگرام کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. خاص خیلی صاحب, جیسے میں نے کہا کہ ہمارے پروگرام میں آج پہلی دفعہ موجود ہے. سر یہ بتائیے, کراچی میں جلسہ جو مشرف صاحب کا ہونے جا رہا ہے, ہم نے دیکھا کہ 25 دسمبر کا جلسہ تحریک انصاف کا جو کافی کامیاب رہا. زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا ہوں, لیکن اس کے بعد خبر آئی کہ آپ جلسہ کرنے جا رہے ہیں. کیا فالو کر رہے ہیں تحریک انصاف کو یا آپ کا اپنا پہلے سے پلان تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں رضوان صاحب آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارا ایونٹ دیکھے بغیر آپ کے چینل نے ہمیں عزت دی ہے. لوگوں کو تو دکھانے کے بعد دی ہے, جیسے عمران خان صاحب کے آدمی کو بھی, تو میں شکر گزار ہوں. بات یہ ہے کہ یہ ہمارا پہلے پلان کیا ہوا تھا, خان صاحب کو پتہ ہے. 25 تاریخ چونکہ مسلم لیگ کے لیے بہت اہم ہے, تو ہمارا یہ آن دی ریکارڈ بات ہے کہ 25 تاریخ سے پہلے ہم نے اپلیکیشن دی ہوئی تھی. پھر خان صاحب نے پی ایم صاحب سے بات کی دبئی. پی ایم واضح کر دیں آپ. ہاں, پریزیڈنٹ مشرف صاحب, پرویز مشرف صاحب. پرویز ابھی تک آپ بھولے نہیں, یعنی آپ ابھی تک پریزیڈنٹ ہی سمجھ رہے ہیں انہیں, ہے نہیں اس وقت پریزیڈنٹ. انشاءاللہ وہ اور دوبارہ, بار بار آپ پی ایم کہتے ہیں تو وہ انشاءاللہ گیلانی صاحب کی طرف رخ چلا جاتا ہے. انشاءاللہ وہ دوبارہ بھی ہوں گے. اچھا, پرائم منسٹر نہیں اور ہوگا کیا؟ ہم نے آپ دوبارہ پریزیڈنٹ ہی بنانا ہے, پرائم منسٹر بنانا پی ہے؟ ایم سے مراد آپ جہاں بھی لے جائیں, کیونکہ یہ 1 in 3 ہو گیا. اچھا, اگر پرویز مشرف لیں تو بھی ٹھیک ہے, اگر پریزیڈنٹ مشرف لیں تو بھی ٹھیک ہے, اور پرائم منسٹر کہیں تو انشاءاللہ یہ تینوں میں ایک نام ان پہ ہوگا ہی ہوگا. ٹھیک. تو یہ ہمارا پہلے کا پلان کیا ہوا تھا, اور یہ پھر خان صاحب کی ریکویسٹ پہ ہم لوگ پیچھے چلے گئے کہ یہ اچھا نہیں ہے کہ کوئی وہ کر رہے ہیں, بضد تھے. تو لیکن ابھی تک خبریں یہ آ رہی ہیں کہ آپ کو پرمیشن نہیں ملی ہے جلسے کی. نہیں, ہمیں آج بھی, اور اس پر ہمیں یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ کل اس پہ جو مطلب کل جو ہے آپ کی جو قیادت ہے وہ اس پہ پریس کانفرنس بھی کر رہی ہے. پرمیشن آف دی ریکارڈ تو ہمیں ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم نے خان صاحب سے بھی پہلے دیا تھا. انہیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے, اور ہم پیسفل لوگ ہیں, پرمیشن کا کوئی پرابلم نہیں ہے. آف دی ریکارڈ ہمیں کہا گیا کہ آپ کی پرمیشن ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. زیادہ تر کام مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے آف دی ریکارڈ ہی ہو رہے ہیں. نہیں, ابھی میرے خیال میں کل ہمیں یہ پرمیشن آن دی ریکارڈ مل جائے گی. اگر اس کے باوجود بھی ہمیں پتہ ہے ہتھ کرنے استعمال کیے جائیں گے, کیونکہ پرویز مشرف صاحب سے لوگ خوفزدہ ہیں, کئی لوگ خوفزدہ ہیں. اچھا, تو وہ نیال ہاشمی صاحب پرویز مشرف صاحب سے خوفزدہ ہیں؟ میرے بھائی ابھی بول رہے ہیں کافی لوگ خوفزدہ ہیں, تو اسی لیے ہم نے نون لیگ زیادہ خوفزدہ ہے یا پیپلز پارٹی زیادہ خوفزدہ ہے؟ کس کو ڈر ہے کہ مشرف صاحب آ گئے تو بس چھا جائیں گے آئیں گے تو؟ جی نیال ہاشمی صاحب. خاص خیلی صاحب کو کمپلیٹ کر لینے دیں, آپ یہ بڑی زیادتی کر رہے ہیں. نہیں, آپ جواب دے دیں نا میری بات کا. آپ ایک تو ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. چلیں پھر ہم ایسا کرتے ہیں, بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد ناظرین آغاز کریں گے. ڈاکٹر حسن رضا میمن صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ان سے اسٹے ٹیونڈ ود اس. ویلکم بیک ٹو عوامی ایکسپریس. ناظرین, کراچی میں کپتان کے بعد اب جنرل کی باری, اور دیکھنا یہ ہے کہ اب پرویز مشرف صاحب جو ہیں 8 جنوری کو کیا اناؤنس کرتے ہیں, کیا پاکستان میں واپس آنے کا بھی کچھ اناؤنس کر سکتے ہیں. ڈاکٹر حسن رضا ہمارے ساتھ ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, تھوڑا سا سکون سے بیٹھ گئے ہیں تحریک انصاف جلسہ کرنے کے بعد, بڑی خاموشی ہو گئی ہے, کیا بات ہے؟ نہیں, خاموشی نہیں ہوئی ہے. اب ہم اس جانب کام کر رہے ہیں جو لوگوں نے ہمیں اس والہانہ استقبال کیا, اور ہماری جو کال تھی پاکستان تحریک انصاف خان صاحب کی طرف سے کہ کراچی کے اندر ایک امن اور یکجہتی کے لیے جلسہ تھا ہمارا, اس کو الحمدللہ اللہ کے فضل سے اور کراچی کے عوام اور اندرون سندھ کے دوستوں نے, آپ نے دیکھا ایک نیا ایک تاریخی مثال قائم ہوا ہے کراچی کے اندر کہ اتنا بڑا جلسہ کرنا, اور اس ماحول میں جہاں ایک خوف ہے, ایک ہراسمنٹ ہے, تو خاموش نہیں تحریک انصاف. تحریک انصاف اب جا رہی ہے اس جلسے کے بعد الیکشن کی تیاری کے لیے. تو ہمارا جو تنظیمی ڈھانچہ ہے وہ اس وقت ہم انشاءاللہ تعالی اپنے لوگوں کو موٹیویٹ کریں. میں کل جا رہا ہوں 7 دادو جلسے سے, میں کراچی کی پوری تنظیم جو ہماری وہاں پر جو ہماری پولنگ وارڈز ہیں, یونٹس ہیں,
वहां तक पीसीओज हैं जो हमारे काम कर अच्छा, रहे हैं. आप क्या समझते हैं कि चले मुकम्मरा जमातें जो हैं, चाहे जो भी हों, बड़ी जमातें, पीपल्स पार्टी मरकज में, नून लीग जो है वो पंजाब में, पंजाब 60-62% लोगों के हालात बुरे हैं, एक मायूसी भी हो रही है बैड गवर्नेंस के ऊपर, जी. और उसके बाद जो उनका रुख जो है वो तहरीक इंसाफ की जानिब किसी हद तक चले लीडरों का हुआ, एक बड़ी तादाद में लोग जो है आज इस्तीफे भी मंजूर हो गए, तमाम लीडर्स जिन्होंने ज्वाइन किया तहरीक इंसाफ को. आप क्या समझते हैं कि अभी तो आजमाया नहीं है तहरीक इंसाफ को, अभी तो सिर्फ दावे ही हैं, वादे ही हैं, बोले जा रहे हैं, लेकिन मुशर्रफ साहब को जो कि आजमाए जा चुके हैं, और मैं देख रहा था इन्होंने आज जो ये ब्रोशर लेकर आए अपने, कि उन्होंने इसमें बना जो कि आटे की कीमत जो है 2007 में 13 रुपए थी, अब 36 रुपए हो गई है, चीनी 21 रुपए थी 85 रुपए हो गई है, घी 80 रुपए था अब 190 रुपए हो गया है, दूध 32 रुपए था 60 रुपए हो गया है, गोश्त 280 रुपए था 550 रुपए हो गया है, चिकन 80 रुपए था 200 रुपए अब हो गया है. अच्छा, पेट्रोल 50 रुपए था अब 89 रुपीज हो गया है, डीजल 35 रुपए था अब 100 रुपए हो गया है, सीएनजी 25 रुपए थी अब 75 रुपए हो गई है, मोटरसाइकिल 34,000 की थी अब 55,500 की हो गई, एसी 20,000 का था 45,000 का हो गया, डॉलर 60 का था अब 90 का हो गया. तो ये तो आजमाए हुए हैं, यानी मुशर्रफ साहब जो आजमाए हुए हैं. तो अब क्या आप क्या समझते हैं कि खतरा महसूस कर रहे हैं तहरीक इंसाफ जो है कि भाई अब एक आजमाए हुए शख्स को लोग शायद ज्यादा तरजीह दे दें? देखिए जी, एक बात है, ये अवाम पाकिस्तान की जो 18 करोड़ अवाम है वो बाशऊर है, और मैं समझता हूं कि जनरल परवेज मुशर्रफ साहब का जो दौर आया और जितना भी दौर वो रहा, उसके पीछे वो क्यों आया, किस तरह कैसे हालात थे. हम अगर कहेंगे कि जमहूरी गवर्नमेंट का फेल्यूर था, परवेज मुशर्रफ ने आके टेक ओवर किया, और वही आज क्लेम कर रहे हैं कि हम इस मुल्क को अगर हमें मौका मिलता तो हम एशियन टाइगर बनाते. उसके बाद परवेज मुशर्रफ का दौर है. तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक खुला चैलेंज जो इमरान खान साहब ने कबूल किया है, और मैं समझता हूं ये परवेज मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट अपना टेन्यूर पूरा कर चुकी. नवाज शरीफ, पीपुल्स पार्टी, इस वक्त परवेज मुशर्रफ साहब एनआरओ के तहत जो पीपुल्स पार्टी को लेके आए, जो हमें इस कौम को उन्होंने एक बहुत बड़ा एक समझें कि धचका दिया एनआरओ के तहत, और वो पीपुल्स पार्टी आज गवर्नमेंट कर रही है. आप देखें महंगाई कहां पहुंची है, करप्शन कहां पहुंची है, और जो मुल्की हालात हैं इंटरनेशनली हमारे बॉर्डर्स की वो कहां पर है. तो इसमें परवेज मुशर्रफ साहब का रोल बड़ा जो है वो अभी इतना साफ नहीं है. अगर वो चाहते तो जो उन्होंने नारा लगाया कि मिडिल क्लास के लोगों को मिलाऊंगा और इसकी काम करूंगा, अगर एक डिक्टेटर रहे वो आर्मी के, अगर वो एक अच्छा काम कर गए जाते और इस कौम को एक तोहफा देके जाते, तो आज ये जो इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ काम कर रही है वो शायद हमारे लिए आसान होता. लेकिन उन्होंने भी वही काम किया कि वो अपनी तंजीमें बनाई, कायद लीग बनाई, अपने मफादात के लिए काम किया. फिर वो जो अब देखे आ रहे हैं इस मुल्क के अंदर, तो मैं समझता हूं पाकिस्तान की आवाम देख रही है. परवेज मुशर्रफ साहब आर्मी का जनरल आज तक पाकिस्तान के अंदर कोई जमहूरी लिबास पहन के आए, काफी उन्हें पार्टियां बनाई, लेकिन वो फेल रहे. जी सर, कासिम अली साहब फेल रहे, क्या मुशर्रफ साहब भी फेल हो जाएंगे? पहली बात तो ये है कि डॉक्टर साहब से मैं इख्तिलाफ रखता हूँ. देखें, ये खुद सवाल भी कर रहे हैं, जवाब भी सपोर्ट में हमें हमारे लिए दे रहे हैं. इन्होंने कहा कि क़यादत की बात की, क़यादत नहीं दी, तो मिडिल क्लास की क़यादत इसने नाज़मीन की सूरत में दी जो आज भी मौजूद हैं. मखदूम शाह महमूद भी नाज़िम रहे, आज तहरीक इंसाफ में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं. तो जो नर्सरी है अगर सही देखी जाए तो परवेज मुशर्रफ साहब ने दी, जिससे अच्छे अच्छे सियासतदान भी निकले. परवेज मुशर्रफ साहब कि मैं वकालत इसीलिए गलत नहीं कर रहा हूं कि मैं खुद नाज़िम भी रहा. अब जैसे आज के डेमोक्रेटिक कहते हैं कि हम ये करेंगे. भाई, मैं नाज़िम अलायंस सिंध का प्रेसिडेंट रहा था परवेज मुशर्रफ साहब के ज़माने में, तो मैं ये दावा के साथ कहता हूँ ऑन दी रिकॉर्ड कि सिंध को 4 अरब 60 करोड़ मिलते थे, जिसमें 2.5 करोड़ जाते थे कराची में और बाकी 2 करोड़ पूरे सिंध को जाते थे. तो हमने उस जमाने में परवेज मुशर्रफ साहब को रिक्वेस्ट की, और मैं पीएफसी का मेंबर भी था, तो मैंने वो जदोजहद करके नाज़मीन के प्लेटफार्म से सिंध को 18 अरब 60 करोड़ सेंक्शन करवाए, जो हर साल 15% अभी इंक्रीज हो रहे हैं. तो अगर परवेज मुशर्रफ साहब डिक्टेटर होते, फौजी आमिर होते, तो ये कभी हमारी बात नहीं मानते.
آج قائم علی شاہ صاحب ایڑی چوٹی کا زور لگا کے بیٹھے ہوئے تو وہ جی ایس ٹی نہیں بڑھ رہی ہے، تو اس سے ظاہر ہے ڈیموکریٹک کون تھا. دوسری بات میں ان کی یہ کہتا ہوں کہ اس کے زمانے کی آپ ڈیولپمنٹ دیکھیں، آج جو اوور ہیڈ بریجز بنی ہوئی ہیں، انڈر پاسز بنے ہوئے ہیں، بڑے میگا پروجیکٹ ہیں، وہ سارے پرویز مشرف صاحب کے زمانے کے ہیں اور بڑی ایمانداری سے. آپ نے جو بروشر دیا ہے، میں اثر آپ کی ترجمانی کر کے نہال ہاشمی صاحب کے سامنے یہ رکھتا ہوں کہ مشرف صاحب کے دور اقتدار میں بڑے کارنامے جو ہے وہ انہوں نے جو پروموشن کیمپین جو آپ کی چل رہی ہے اس میں دیے ہیں. جی غازی علی صاحب، میرے جملے کو کہ جو بھی یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اگر آج کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ یہ، تو وہ لوگ تو حکومت میں ہیں. ہم لوگوں نے جو ڈیولپمنٹ دیے وہ سامنے ہے. نعمت اللہ خان اگر آج کہتا ہے میں نے کی ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں، پرویز مشرف صاحب نے ایسا ماحول بنا کے دیا. اگر کوئی اور دوست کہتے ہیں کہ کراچی کو ہم نے بنایا ہے، تو بھائی آج بھی کئی لوگ حکومت میں بیٹھے ہیں، کون روکتا ہے ان کو؟ تو یہ پرویز مشرف صاحب نے اس ملک کو ایسا ماحول دیا تھا کہ انویسٹر دھڑا دھڑا آ رہے تھے پاکستان میں، اور اس کی وجہ سے ایک گرین انقلاب آیا اور ڈیولپمنٹ ہوئی. سندھ میں، اندرون سندھ میں، پاکستان میں، پنجاب میں، بڑے شہروں میں، چھوٹے شہروں میں یکساں ترقی ہوئی ہے. لیکن اگر ایسا کوئی انقلاب آ گیا تھا مشرف صاحب کے دور میں اور اگر اتنا ہی کوئی ترقی ہو گئی تھی تو وہ کیسی ترقی تھی کہ جو قائم نہیں رہ سکی؟ اگر آج جو مثلا وہ چلی گئی، مثلا یعنی کہ آج اتنے برے حالات جو ہیں وہ دیر پر کیوں نہیں ہو سکی؟ رضوان صاحب دیکھیں، ابھی بھی آج بھی 60 لاکھ یوتھ پرویز مشرف صاحب کو انٹرنیٹ پہ رابطے میں ہے. اچھا، اس وقت بھی، اور یہ 60 لاکھ یوتھ پاکستان کی ہے. آج بھی آپ جہاں بھی بیٹھیں، ایک میں ایک کیسا مثال دوں، جو یعنی آپ جہاں بھی بیٹھے نوجوان جو ہے وہ پرویز مشرف کو آوازیں دے رہے ہیں کہ جناب آپ آ جائیے اور آ کے ملک سنبھالیے. اور ادھر تو عمران خان بھی یہ کہتے ہیں کہ سارے پاکستان کے نوجوان انہیں آوازیں دے رہے ہیں کہ وہ آ جائیں. تو یہ کس کو آوازیں دی جائیں گی؟ دیکھیں 8 جنوری کو، 8 جنوری میں صرف 3 دن رہ گئے. اچھا، اور یہ میں 3 دن پہلے بات کر رہا ہوں. آپ دیکھیں گے کہ 8 جنوری کو ایک سندھ کے اندر سونامی آ رہی ہے. اچھا، سونامی تو وہ لا رہے تھے، آپ بھی لا رہے ہیں؟ بالکل، میں کہتا ہوں اور چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں سر وہ اچھا لفظ لے کر آ جائیں. ہم تو ان پہ ہی بڑی تنقید کر رہے تھے، سونامی کا لفظ کو اچھا نہیں ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ پرویز مشرف صاحب کے چاہنے والے، آپ 8 جنوری کو دیکھنا، یہ جلسہ 3 بجے سے رات کو 9 بجے تک چلے گا، اور اس میں لوگ کراچی کے ہوں گے اور اس میں فیملیز بھی ہوں گی، کیونکہ آج میں یہ 3 دن پہلے بات کر رہا ہوں. اور انشاءاللہ تعالی میں یہ اللہ کے بل بوتے پہ یہ بات کہتا ہوں کہ ایسا جلسہ نہ ہوا ہوگا نہ کوئی کر سکے. چلیں جی، دعوے بڑے بڑے، اور لیکن ماضی کے جو جلسے تھوڑے بہت ہوئے ہیں، حیدرآباد میں آپ نے کیا، سکر میں کیا، سر وہ اتنے کوئی امپریسو جلسے نہیں تھے غازی علی صاحب. ہاں، ابھی جو حیدرآباد کا جلسہ ہوا، دیکھیں یہ پرویز مشرف صاحب کے چاہنے والوں کی ایک زندہ مثال ہے کہ اس کو سندھ گورنمنٹ نے حتی الامکان کوشش کی روکنے کی. کیوں سر؟ I am not a silent spectator here. آ رہے آپ کے پاس ہی آ رہے؟ ارے بھائی کیا ہو گیا؟ پرویز مشرف پروموشن پروگرام نہیں تو آپ جواب دیے نا. میں نے تو آپ کو بریک میں بھی جب کہا، آپ بتائیں. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ان کے اقتدار میں جو چیزیں ہوئی وہ ساری چیزیں بتا رہے ہیں. اچھی بات ہے، ہاشمی صاحب کو ہضم کرنی چاہیے. نہیں آپ سر آپ تھوڑا ڈسپلن کا مظاہرہ کریں، آپ خود بھی. آپ اگر ایک کو آپ نے ادھر سے کراس کیا، ادھر سے کراس کیا، تو آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو سپورٹ اٹ. ارے سر آپ کو ان دونوں مجھ کا مطلب لگ رہا ہے کہ گھبرا رہے ہیں آپ. اے پی ایم ایل اور تحریک انصاف کے درمیان بیٹھتے ہوئے نہال ہاشمی جو ہے گھبرا رہے ہیں. بات ہی نہیں کر رہے ہیں. ابھی تو میں نے ابھی تو میں نے تھوڑی بات شروع کی ہے. ہاشمی صاحب سن تو لیں. اچھا چلے جی، اچھی بات ہے کہ مجھ سے تو نہیں ہے. ابھی کیوں ہے کہ ہاشمی صاحب میری بات ایک منٹ رکھیں. اصل میں بات یہ ہے کہ نہال ہاشمی صاحب نے ابھی تک جو ہے نا، آج سی این جی کا برا حال ہے اور 36 گھنٹے کے لیے سندھ اور بلوچستان میں سی این جی بند ہے. لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی تھی 8 بجے سے پہلے، اور گاڑیوں کے انجن جو ہیں وہ ٹھنڈے ہوئے ہوئے ہیں کیونکہ ڈیزل اب تو بہت مہنگا ہو گیا ہے، پیٹرول پہ بھی گاڑیاں نہیں چل رہی ہیں. تو یہ حال کچھ نہال ہاشمی صاحب کا بھی ابھی تک ہے. کچھ گرم چائے پلاتے ہیں بریک کے اندر، اس کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ ود اس. تھینک یو.
ویلکم بیک ٹو عوامی ایکسپریس. ناظرین, آج ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ کراچی میں ایک بار پھر سیاسی گہما گہمی اس لحاظ سے کہ اسٹائل ہو گیا ہے جلسوں کا, کہ ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف کے 25 دسمبر کے جلسے سے پہلے جو ہے بہت زیادہ پروموشن ایکٹیویٹیز ہوئی, ہوڈنگز اور لاکھوں بلکہ کروڑوں روپے کا خرچہ ہوا, اور اس کے بعد جلسہ خیر کامیاب رہا, میڈیا نے بھی کافی سپورٹ کی اور بہتر بہت اچھا جلسہ تھا. اور اس کے بعد اب جو ہے اسی روایت کو دیکھتے ہوئے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ مشرف صاحب کا جلسہ جو 8 جنوری کو کراچی میں ہو رہا ہے اس پر بھی کراچی میں کی دیواریں اور سڑکیں اور ہوڈنگز جو ہیں وہ کچھ گرین تو ہو گئے ہیں اور کچھ جو ہونے والے. سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ یہ لگا رہے ہیں. جی نہال ہاشمی صاحب, مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کچھ اپنے آپ کو مسفٹ محسوس کر رہے ہیں ان دونوں پارٹیز کے درمیان. الحمدللہ ہم پاکستانی اور ہم ہر جگہ فٹ ہوتے ہیں, کہیں بھی مس فٹ نہیں ہے. جو بات آپ کرنا چاہ رہے ہیں نا, دیکھیے, اٹ شوڈ بی اے میسج گیونگ. جلسے, جلوس, پروموشن, نعرے اس کے لیے ہوتے ہیں کہ ہمارا یہ اگلا منشور ہے, ہم قوم کو آگے لے کے جائیں گے. ٹھیک, قوم کو آگے لے کے جانے کے لیے ایک آپ کے پاس بڑا ایکسپیرینسڈ ویژنری لیڈرشپ ہونی چاہیے. اس کے پریزنٹ پاس ٹریک بہت زبردست ہونی چاہیے. ہمارے پاس ٹریک ریکارڈ جو ہے وہ ایٹم بم سے شروع کر دیں, یا موٹر وے سے شروع کر دیں, یا کوسٹل ہائی وے سے شروع کر دیں, گوادر پورٹ سے شروع کر دیں, کسٹم ریفارم سے شروع کر دیں, ریفینیو ریفارم سے شروع کر دیں, اسٹیٹ بینک سے, یلو کیپ سے, کوٹا سسٹم کے خاتمے سے, یا آپ کسی بھی ایسے سعودی عرب میں جلا وطنی سے. دیکھیے, اگر آپ طنز کریں گے تو آپ پاکستان کی توہین کرتے ہیں. کیا جلا وطنی, یہ جو میں نے آپ کو بات بتائی, یہ کیا میں نے چائنا کی باتیں بتائی؟ ہے گوادر چائنا میں ہے, موٹر وے چائنا میں ہے, تو کریڈٹ مشرف صاحب اپنے آپ میں لے رہے ہیں, انہوں نے لکھا ہوا ہے. ارے بھائی, آپ مشرف کی نمائندگی کر رہے ہیں آپ, اور یہ ویژن صرف نواز شریف کے پاس ہے. اچھا, اور دیانت, سچائی اور اچھائی. اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہم جلا وطن ہونے کے باوجود جیسے ہمیں موقع ملا ہم آ گئے. اور جہاں تک یہ جلسے جلوس کی بات ہے تو بھائی کو بھی اعتراف کریں گے, اور یہ جلسہ تب کریں گے جب متحدہ قومی موومنٹ سے گرین سگنل مل جائے گا. اور متحدہ قومی موومنٹ کے گرین سگنل کے بعد پھر ان کو عالمی قوتوں سے بھی گرین سگنل لینا پڑے گا. اچھا, اور جتنی بات اس جتنی بات اس منشور, مجھے تو شرمندگی ہو رہی ہے کہ ایک ایسا شخص جو کتوں کو لے کے اپنے ہاتھ میں آتا ہے وہ اسلام کا نام کرتا ہے, ایسا شخص جو قائد اعظم کے سارے فرمودات کے خلاف ہے. قائد اعظم نے کہا تھا کہ یہ خاکی وردی والے بارڈر پہ جا کے کھڑے رہے, آپ نے آئین کو توڑ دیا, پارلیمنٹ کو توڑ دیا, سیاسی لیڈروں کو جلا وطن. اسلامی دنیا میں ہلاکوں کے بعد اگر سب سے بڑی قطب خانے تباہ کیے گئے تو جامعہ حفظہ میں ختم کیے گئے. جامعہ حفظہ میں بمباری کی گئی, ان بچیوں کو تباہ کر دیا جا, 800 لڑکیوں کو مار دیا گیا. کس کے اشارے پہ؟ یہ اسلام کی خدمت تھی. یہ آپ نے اپنے کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے پاکستانیوں کو بیچ کے اربوں ڈالر کمائے. یہ پاکستان کی قیادت کریں گے آپ؟ اور پھر اب پاکستان کے اگر آپ صدر تھے تو آپ کو آنے میں کس بات کی حیل و حجت ہے؟ یہ ایبسنٹیا لیڈرشپ کیا ہے کہ آپ ڈائریکٹ آئیں, آ کر کے بات کریں. آپ کو اگر آپ کو ملک سے محبت ہے, میٹھا میٹھا ہپ ہپ, اب جب اقتدار میں نہیں ہے تو آپ کو آتے ہوئے آپ کی ہوا خشک ہو رہی ہے. بات یہ ہے کہ پاکستان کوئی فٹ بال گراؤنڈ نہیں ہے. پاکستان میں اگر آپ کو ہونا ہوگا تو آپ کے پاس ایک ٹیم ہونی چاہیے, آپ کی ویژن ہونی چاہیے. اور یہ جو آپ اکبر بگٹی, جس دن اکبر بگٹی کے لوگ کھڑے ہو گئے اور یہاں پہ بہت سارے ایسے بچے جو مسنگ ہیں, تو پھر میرا بھائی خاص خیلی کے لیے بھی پرابلم ہو جائے گا. آپ کیوں ان کو مروانے کے چکر میں یار؟ آپ سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر لوگ ڈھونڈ رہے ہوں گے مشرف کا آدمی سمجھ کے. مشرف جواب دے لیتے نا خاص تو میری ایک بات سنیں, خاص کر صاحب بیچاروں کا آپ پروموٹ اس طرح سے نہ کریں کہ یہ مشرف نہیں ملا تو قرضہ اس سے وصولو. یہ اچھا آدمی ہمارے ساتھ پارٹی میں چلا ہے, ورکر کلاس کا آدمی ہے, ٹھیک ٹھاک آدمی ہے. سینئر نائب صدر بنایا گیا انہیں پارٹی کا. بھائی جان, ان کو ترقی پہ اہم عہدہ دیکھیے, مگر ان کو جانا پڑے گا متحدہ قومی موومنٹ کے پاس کلیئرنس سرٹیفکیٹ لینا ہوگا کہ ہمیں بندہ چاہیے. کون چاہیے ہمیں؟ بندے چاہیے, ورنہ مشرف صاحب کے لیے کیا جلسہ پورا کرنے کے لیے بندے چاہیے؟ مشرف صاحب کے لیے اچھا پولیس نہیں. تحریک انصاف نے یہاں پہ جلسے میں متحدہ کی تو تعریف ہی کی اور الطاف بھائی نے بھی تعریف کی. تو دیکھیں نا, اس سے پہلے متحدہ قومی موومنٹ کے بارے میں الطاف بھائی کے تحریک انصاف کے کیا رائے تھے؟ اس شہر کے در و دیوار نے اور سڑکوں نے دیکھا ہے کہ عمران خان کے بارے میں کتنے خوبصورت جملے لکھے گئے تھے اور پھر اس کو مٹا دیا گیا. اور یہ شہر کا ایئرپورٹ اس بات کا گواہ ہے کہ عمران خان کو شہر میں داخل ہونے کے لیے باتیں اب پھر تو ہم اسی لیے بات کرتے ہیں کہ آؤ مل کے بات کریں. یہ جو اس طرح کے یہ بچوں کی چاکلیٹ تو بیچنے کی دکان نہیں ہے نا کہ آپ وردی میں قائد اعظم کے فرمودات, یار آپ قائد اعظم کی توہین کرتے ہیں جب کسی وردی والا آدمی جمہوریت کی بات کرے.
میں جنرل موسیٰ کی سلام کرتا ہوں. ٹھیک ہے, میں جنرل ایک منٹ پہلے ڈاکٹر حسن رضوی صاحب, جی میں ڈاکٹر صاحب آپ کا جواب لے لوں, پھر مگر جب آپ اپنی ذمہ داری چھوڑ کے ابھی پہلے میرے خیال میں جواب ہاشمی صاحب نے جو بات کی آج بڑی بڑی انہوں نے نواز شریف صاحب کی جو تحفے جو قوم کو دیے انہوں نے وہ انہوں نے گنوایا, لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ موبائل فون بھی نواز شریف کے دور میں آیا. نہیں ابھی سنیں میری بات, آپ کو جب بے نظیر صاحبہ سے آپ سمجھوتا کر کے یہاں پر آئے, پھر این آر او کا آپ کے اوپر جو تھا اس کے اوپر آپ ہم سے بیٹھے اے پی ڈی ایم میں کہ نواز شریف صاحب آئے کہ بھائی ہم جو اس یہ الیکشن میں ہم بائیکاٹ کریں گے, اور ہم سب ایک الائنس میں بیٹھے. ہمیں نواز شریف اپنا چھوڑ کے جا کے الیکشن میں پارٹیسپیشن کی. اس کے بعد اس گورنمنٹ نے جو بھی اب تک 3 سال جو ٹائم گزرا, 4 سال گزرا, میں پوچھتا ہوں نواز شریف کی پارٹی سے انہوں نے کون سا کردار ادا کیا اس قوم کو بچانے کے لیے؟ ان کو تو آپ نے شیلٹر دیا. آپ 115 ارب روپیہ جناب چودھری نثار صاحب نے ڈوبے میں, آپ بتا دیں آپ 15 روپیہ نہیں لا سکتے. چودھری نثار آپ ریکارڈ پہ 4 سال میں مہمان صاحب 115 آپ یہ بتائیں 150 روپیہ کس نے لائے؟ عمران خان نے لایا. عمران خان پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا لیڈر ہے, کوئی زکات پہ پڑتا ہے, وہ زکات خیرات میں چلنے والا آدمی کیا لائے گا 115 روپیہ؟ میری بات سنیں, قوم بھروسہ کرتی ہے عمران خان کی, نواز شریف پہ نہیں کرتی ہے. نواز شریف تو آج آرمی کا پیدا کرتا ہے لیڈر ہے, آپ کہتا ہے کہ مشرف نہیں ہے, آپ کہتے ہیں ارے بھائی آپ کے پاس تجربہ نہیں ہے, آپ کے پاس بڑی باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. 15 ارب روپیہ لائے چودھری نثار. چلو ان کے پاس تجربہ نہیں, ان کے پاس تو تجربہ ہے نا. مشرف صاحب 9 سال اقتدار انہوں نے دیا ہے, اقتدار میں انہوں نے جب لانگ مارچ ہوا نا تو یہ چھپ گئے. کون چھپ گیا؟ جب جوڈیشری کو آزادی کی بات نواز شریف اکیلا نکلا ہوا ہے, وہاں سے بھاگ گئے واپس لاہور, یہ غائب ہو گئے. یہ تو لانگ مارچ میں نظر آج بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ہم کردار آپ نے تباہ کر دیا. اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ پیداوار ہے, آج مشرف سے لڑ رہے ہیں. آپ لکھتے تھے کہ آپ عمران خان بھی مشرف کا پیداوار کوئی نہیں ہے, ثابت کرتے ہیں آپ کوئی بندہ عمران خان نہیں. اور پھر دیکھیے قوم سب سے زکات اور خیرات سے ملک نہیں چلایا جاتا ہے. آپ سعودی عرب میں جا کے آپ نے زکات خیرات سے شوکت آپ سعودی عرب کے پیسوں میں زمین نواز شریف نے دی. میرے بھائی نواز شریف چندہ دیتا تھا. سعودی عرب میں جا کے اربوں کے پیسوں میں پلے یار, آپ کو خود کیا کرنا چاہیے. خاص علی صاحب کی جانب بات ہے, خاص علی صاحب جواب دیجیے. عوام جو دیکھ رہی ہے آج آپ کو دکھ ہے قوم کا. ابھی بات یہ کہ مجھے دکھ بھی ہو رہا ہے جی, ماشاءاللہ ہاشمی صاحب ہمارے کولیگ رہے ہیں, سینئر ہیں. پہلی بات تو ایک دوسرے کو انٹرپٹ نہیں کرنا چاہیے. بات یہ ہے کہ تھوڑی سپیڈ بڑھا دیں اپنی ذرا جی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جو بھی ٹاک شوز میں بیٹھے ہیں یہ بھولنا, سر جواب دیں آپ ان کا بھی, پھر کم رہ جائے گا. میں بھولنا مت بھولیں کہ اپنے اپنے قائدین کے نام عزت احترام سے لیں. ہمارے قائد کا نام ہے پرویز مشرف, مشرف نام نہیں ہے, مشرف اس کے والد کا نام ہے. اگر ہم ایسے نام بگاڑیں گے اچھی بات نہیں. مجھے اس پہ کام کی بات کرتے ہیں, نام کو بھی بات. اچھا, ابھی پرویز مشرف صاحب نے جو کام کیے ہیں وہ یہ ہمارے سامنے ہیں, پاکستان کے عوام کے سامنے ہیں. وہ اتنا دلیر آدمی ہے, ایک ہی دلیل اس کی کافی ہے کہ ایک آدمی پہ کتنی چارجز ہیں اس کے. سر ایک منٹ, چارجز کے باوجود وہ پاکستان میں آ رہا ہے چیلنجز کو لے کے. آ رہے ہیں پاکستان میں, آ رہے ہیں کب آ رہے ہیں؟ ڈیٹ دے دیں کوئی. میں ڈیٹ مجھے پتا ہے, لیکن بتا دیں سر. اچھا, کوئی بریکنگ نیوز چلنی شروع ہو جائے گی. میں یہ بتا دیتا ہوں کہ جنوری کے اینڈ تک ڈیٹ کنفرم ہمارے قائد دیں گے. اچھا, میں اس سے پہلے یہ ایسی آپ مجھے لگ رہا ہے کہ ہوا میں غبارہ تو نہیں چھوڑا جا رہا ہے کہیں. اگر نہیں آئے میں سیاست چھوڑ دوں گا. سر آپ سوچ لیں, میں کہتا ہوں میں پروگرام میں بلا لوں گا فروری کی 1 تاریخ کو. میں کہتا ہوں پرویز مشرف صاحب نہیں آئے میں سیاست چھوڑ, فروری کے پہلے ہفتے میں پروگرام میں آئیں گے میرے, میں آؤں گا. ٹھیک ہے, اور اگر مشرف صاحب نہیں ہوئے پاکستان میں تو پھر آپ میں سیاست چھوڑ دوں گا. ٹھیک ہے, چلیں. اچھا, گواہ رہیں گے یہ دونوں اور پورا پاکستان. اور پرویز مشرف صاحب کی دلیری اور ایمانداری اور سچائی کا یہی دلیل کافی ہے کہ وہ کسی این آر او کے تحت نہیں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو پتا ہے. ان پر جو اس وقت خاص طور پہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے حوالے سے جو کیس چل رہا ہے, میں کچھ چیزوں یہ سارے کیسز میں ہاشمی صاحب کے کچھ الزامات کا جواب دینا اپنا فرض سمجھتا ہوں. لال مسجد کا انہوں نے مسجد حفظہ کی بات کی ہے,
یہ آن دی ریکارڈ بات ہے کہ ساری بچیاں بچے نکل گئے, چند دہشت گرد رہ گئے. اگر یہ حکمران ہوتے, میاں نواز شریف صاحب حکمران ہوتے, وہ بھی یہی عمل کرتے. کوئی بے گناہ آدمی نہیں مرا ہے. اکبر بگٹی صاحب کا جب قتل ہوا ہے تو پرویز مشرف صاحب صرف صدر تھے, چیف ایگزیکٹو نہیں تھے. اور وہ مسئلہ جو بگٹی صاحب کا ہوا ہے تو وہ لوکل انتظامیہ سے ہوا ہے. بے نظیر صاحب کے قتل کا الزام یہ لگا رہے ہیں, تو بے نظیر صاحب جب 18 اکتوبر کو آئی تھی جو حملہ ہوا تھا کراچی میں, تو بے نظیر صاحب کا اگر وہ قاتل ہوتا, یہ میں دلیل کے ساتھ کہتا ہوں, اگر قاتل ہوتا تو بے نظیر صاحب نے آن دی ریکارڈ لیٹر لکھا ہے پرویز مشرف صاحب کو کہ جی مجھے ان 5 آدمیوں سے خطرہ ہے. 3 آدمیوں سے کہا انہوں نے. ٹھیک, وہ تینوں آدمی پیپلز پارٹی کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کے کچھ لوگ ابھی ان کے پاس آ رہے ہیں نون لیگ میں. تو بھائی بے نظیر کا شہید کا قاتل پرویز مشرف صاحب نہیں ہے. لال مسجد کا کوئی آپریشن, سر بات یہ کہ قاتل ہیں یا نہیں ہے وہ تو ایک الگ بحث ہے. اصل بات یہ کہ جو وارنٹ نکل چکے ہیں اس کا ہم سامنا کریں گے. جو اس کا اصل بات ہے سامنا کریں گے. ہم لینڈ آف لا کو مانتے ہیں. پرویز مشرف صاحب نے, میری جب دبئی میں بھی ملاقات ہوئی تو وہ میں نے ان سے سوال کیا کہ پی ایم صاحب آپ جب آئیں گے تو آپ کو تو یہ سامنے آپ کو خطرات ہیں. تو اس آدمی نے مجھے یہ کہا کہ میں بے گناہ ہوں اور میں بھی جانتا ہوں بے گناہ ہے, تو سامنا کروں گا اور ہم کورٹوں کا سامنا کریں گے, لا آف لینڈ کا سامنا کریں گے. ہم جائیں گے, ہم سپریم کورٹ جائیں گے, ہائی کورٹ جائیں گے, اور پرویز مشرف صاحب بالکل. اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ تحریک انصاف نے ٹارگٹ کیا نواز لیگ کو, اور ایسا محسوس ہوا پنجاب کے اندر جو ہے تحریک انصاف کے پھلنے پھولنے کی یا آگے بڑھنے کی وجہ یہی ہے کہ نواز شریف صاحب کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. سر ٹارگٹ کیا گیا ہے, ہم بات کرتے ہیں عوام کے مسائل کی اور ان کے ادوار کی. ہم ٹارگٹ کس کو نہیں کرتے. آپ کس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ پرویز مشرف صاحب, سب سے پہلی بات یہ کہ اس کے ذہن میں یہی ہے سب سے پہلے پاکستان خیر چلے, کوئی ہمارا ٹارگٹ نہیں ہے. ہمیں سب ٹارگٹ بنا رہے ہیں. پرویز مشرف صاحب کا کوئی دشمن نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ جو پاکستان کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے. وہ کہتا ہے جو غریب عوام کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے. اچھا یہ نہال ہاشمی صاحب یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں خاص علی صاحب کہ یہ جو جلسہ ہوگا کراچی کے اندر, یہ مطلب تاریخ کا ایک بڑا جلسہ ہوگا, اور ایک بڑا جلسہ جو ہے یہ کرنے جا رہے ہیں جس میں کراچی کے لوگ آئیں گے, پاکستان بھر سے بھی لوگ آ رہے ہیں. سر نہیں. اچھا ایک ہاشمی صاحب کی بات میں وضاحت کر دوں, ہمیں اللہ کی سپورٹ چاہیے, اور یہ جلسہ کسی کی سپورٹ سے اگر ہو میں سیاست چھوڑ دوں گا, اور یہ پرویز مشرف کے چاہنے والے آئیں گے, اور یہ جلسہ یعنی آپ کسی پارٹی سے سپورٹ نہیں لے رہے, کوئی نہیں. انہوں نے الزام لگایا ابھی آپ سے کہ جگہ بھرنے کے لیے, گراؤنڈ بھرنے کے لیے آپ کو پارٹی سے سپورٹ لینی پڑے گی. میں کہتا ہوں اس دن میں اپنی عوام سے پوچھوں گا کہ آپ ہمارے کہنے پہ پرویز مشرف کے حمایتی ہو یا کسی کے کرائے کے ٹاؤٹ آئے ہو. چلے جی, یہ بات بھی دیکھیں گے, یہ بات بھی اس جلسے میں ہی دیکھیں گے. اور یہ نون لیگ والے گواہ ہیں کہ ان کو ہم لے کے چلے, ہمارے ساتھ پبلک ہے. ٹھیک ہے جی, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ ود اس. ویلکم بیک ٹو عوامی ایکسپریس. ناظرین, کل کی جو خبر تھی اخباروں کے اندر کہ سید غوث علی شاہ صاحب مسلم لیگ نون سندھ کے صدر, سلیم ضیاء جنرل سیکرٹری منتخب, سندھ کونسل کا انتخابی اجلاس نواز شریف کی موجودگی میں ہوا. بڑی تعداد میں ارکان کی شرکت. انتخاب کے بعد نواز شریف نے دونوں کو مبارکباد دی اور گلے لگایا. ایک بات یہ ایک آ رہی تھی, سننے میں آ رہی تھی کہ کیونکہ غوث علی شاہ صاحب کو پہلے سینئر نائب صدر بنا دیا گیا تھا, جس پر انہوں نے احتجاج بھی کیا تھا, احتجاج ریکارڈ بھی ہوا تھا, انہوں نے ریلیاں بھی نکلی تھی ان کے لیے, کہ اب انہیں صدر اسی لیے بنایا گیا ہے کیونکہ ایسا محسوس ہو رہا تھا, خبر آ رہی تھی کہ وہ بھی کہیں تحریک انصاف کی طرف جا رہے ہیں, ان کو روکنے کے لیے وسیع تر مفاد میں پارٹی کے کوئی پرانے لیڈر ہیں ان کو اس طرح سے روکا گیا. کیا کہیں گے نہال ہاشمی صاحب؟ دیکھیں جی, آپ لوگوں کی ساری خواہشات خبر نہیں بن سکتی ہے, تو اس پہ اگر آپ نہ ہی کہیں, آپ کی پارٹی جو ہے وہ چاہتی ہے کہ جو آج کل الیکٹرانک میڈیا ہے کہ ہر روز کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کے چادر اچھال دیا جائے. ایسا نہیں ہے, ہر پارٹی کی اپنی ایک نظم ہے, ایک ڈسپلین ہے, سسٹم ہے, اس کے مطابق. اور وہاں پہ ہمارے دوست صحافی موجود تھے, تو جو کچھ ہے وہ اس کے سامنے آپ کے. جہاں تک ان کی دلیری کی آپ نے بات کی, اتنے دلیر تھے ان کے لیڈر کہ ایک وزیر خارجہ امریکہ نے فون کیا, آر یو وتھ اس,
اور ناٹ. وزیر خارجہ نے بھی نہیں کیا تھا, اس سے بھی بہت انڈر سیکرٹری, ہاں وہ اس نے کیا. اور انہوں نے کہا مائی باپ ہم ڈھیر ہو گئے, ایئرپورٹ بھی لے لو, بندے بھی لے لو, بندرگاہ بھی لے لو, جو چاہو کر لو, یہ تو آپ کی نیکسی ہے. تو دلیری ہم نے دیکھی. نہیں یہ غلط بات کر رہے ہیں. دلیری, یہ میرے ساتھ رہے, یہ آج کل تھوڑا سا مجھ سے ناراض ہے ہماری پارٹی میں. ناراض نہیں ہوں, لیکن آپ حالانکہ دیکھیں نا مجھے بھی عہدہ نہیں ملا ہے, بٹ بات یہ ہے کہ آج کل یہ ناراض ہیں. انہوں نے ساری زندگی پرویز مشرف کے خلاف تقریر کی ہے. نہیں کی ہے, اور میں ان کے ساتھ تقریر, اور 80 تقریر کرتے میں ناظم الائنس کا پریزیڈنٹ رہا ہوں, اور میں آپ کے جلسوں میں کہتا تھا کہ یہ سسٹم اچھا ہے. متحرک کارکن, آپ اس جلسے میں میرے ورکر بننے کو تیار تھے. آپ سن تو لینا, آپ مسلم لیگ کے نہیں, آپ یہ نہیں کہ آپ کیا مسلم لیگ نہیں تھے. میں ناظم الائنس کے پلیٹ فارم کی بات آپ کے پلیٹ فارم پہ کرتا تھا یا نہیں, کہہ رہے وہ تو وہ میں کس کی تعریف کرتا تھا. رضوان, ذرا رضوان, ہم ایک ایسے ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ ہماری قوم کو بہت سارے سنجیدہ مسائل درپیش ہیں. اس میں گیس کی ہے, روزگار کی ہے, انرجی کی ہے, لا اینڈ آرڈر کی, ٹیررزم کی ہے, جو انہوں نے تحفے میں ہمیں دیا ہے. انہوں نے تحفے میں ہمیں یہ ڈیم ایسی جعلی لکھ دیا, میرانی ڈیم کسی اور جعلی نہیں ہے. انرجی کی کاشت تباہ کر دی, گیس کی بلوچستان میں اتنی انہوں نے کشت خون کیا کہ وہاں پہ نئے ویلز کو ایکسپورٹ نہیں کیا جا سکا. چھوٹی چیزیں لے لیتے ہیں نوجوان, ہاشمی صاحب چھوٹی چھوٹی چیزیں لے لیتے ہیں. میں خاص کے علی صاحب آپ کی طرف سے بولتا ہوں, خاص کے علی صاحب ڈیم بنانا چاہ رہے تھے لیکن وہ نہیں. خاص کے علی صاحب آپ کا جو عوام کے نام جو کھلا پیغام آپ نے دیا ہے جلسے میں لوگوں کو بلانے کے لیے, سینڈیک, ریکوڈیک, ماربل, کوئلے کی پیداوار, بالکل یہ شراب ہمارے 53% ہو گئی. ایک بھی نہیں, جھوٹ نہیں. ملک میں 9 ورلڈ کلاس 18 مقامی یونیورسٹیاں بنائی گئی مشرف صاحب کے دور میں. بالکل بنائی گئی. عوام اور صنعتوں کی بہتر پیداوار کی 19,800 میگا واٹ فراہم کی گئی. 10 سال میں ایک اسٹیٹ یونیورسٹی نہیں بنائی گئی. انہوں نے عطاء الرحمان کے تھرو اربوں روپے کا ہائر ایجوکیشن کمیشن انہوں نے قائم کیا. ارے بھائی اگر گبر کی بات کرتے ہیں مجھے بتائیں, چودھری انصار تھے, آپ میاں صاحب سے بڑا دشمن ہمارا کون ہے. بتائیں آپ اکاؤنٹ آپ نے آگے کی ذکر کیا ہے, نواز شریف کے دور میں یہ سی جی کتنے کا تھا. پاکستان کے 5,000 طالب علم بیرون ملک پی ایچ ڈی. سر رضوان صاحب, یہ اتنا بڑا الزام, یہ بلدیات کے نام پہ سینکڑوں ارب روپیہ کھا گئے. چودھری نثار اور میاں نواز شریف سے بڑا دشمن دشمن نہیں صاحب کا نہیں ہے. نہیں, پرویز مشرف دشمن ہے کانسٹیٹیوشن کا. اگر ہماری ذاتی دشمنی نہیں, پرویز مشرف دشمن ہے آئین کا, پارلیمنٹ کا, جمہوریت کا, اس ملک کے عوام کا, اس ملک کی خوشحالی کا. پاکستان کے 5,000 طالب علم بیرون ملک پی ایچ ڈی ہوئے تعلیم کی اسکالرشپ حاصل کر رہے ہیں, اور انہوں نے پھر پیسے نہیں بھیجا. 1999 میں ان کی تعداد جو ہے صرف اور صرف 20 تھی. 5,000 جو گئے ان کو پھر پیسے نہیں بھیجے انہوں نے. وہ وہاں پہ بھیک مانگتے رہے, نہیں مانگتے, وہ وہاں پہ ہوٹلوں میں کام کرتے رہے, یہ پیسے کھا کے. کرپشن اور ریکارڈ ہی. اچھا بات یہ ہے کہ رضوان کرپشن انہوں نے کیا جو پیسے باہر رہ گئے. پرویز مشرف صاحب کا ایک پیسہ تو ثابت کرو. ایک آدمی قبضہ کر کے آتے حکومت بندوق کے زور پہ آیا. کیا اس آدمی کا ہم دونوں کے ساتھ جو کام کیا وہ تو مانے, کوئی موازنہ نہ کرے. ابھی ہائی جہاز کو ہائیجیک کر رہے ہیں, یہ تو ہائیجیک کر رہے ہیں. کو بدنام کیا, چیف جسٹس کو گرفتار کیا, آپ لوگ جگ ہسائی کر دی انہوں نے. میں کہتا ہوں جگ ہسائی کی اس آدمی نے, اس آدمی نے چیف جسٹس کو اور سارے ججز کو بند کیا, جگ ہسائی کی. اسلام آباد میں جلسے میں کھڑے ہو کے کہا کہ کراچی میں دیکھ لیا 56 آدمی مروا دیے. کیا آدمی تھا یار, اپنے ہی لوگوں کو مار دیتا تھا, اپنے ہی لوگوں کو بھیج دیتا تھا. وہ اکبر بگٹی بھلا وہ 56 آدمی کے خلاف آج کورٹ میں کیوں نہیں جا رہے ہیں آپ؟ جائیں نا کورٹ میں, اگر بھائی جائیں نا کورٹ میں, کس نے مارا تھی؟ تنخواہ دار ملازم تھا اکبر بگٹی, جس نے پاکستان کے ساتھ نیکسس کیا, اس کو اس نے پیرانہ سالی میں مار دیا. اس نے عجیب و غریب کام کیا. اور آپ دیکھیے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اس نے جو فحاشی کا کلچر عام کیا, اتنی بات یہ ہے آج عوام یہ کہہ رہی ہے, عوام یہ کہہ رہی ہے کہ $60 تھا, پرویز مشرف نے مینٹین کیا تھا, آج جو ہے $90 پہنچ گیا ہے. اکانومی کو ہمارے دور میں عام آدمی خوشحال تھا, ہمارے دور میں $40 نہیں ہے. ہمارے دور میں خوشحال تھے لوگ. ہمارے دور میں CNG $9 کا تھا, ڈیزل $9 کا تھا. ہمارے دور میں $40 کا تھا. ہمارے دور میں یہ قسط و خون نہیں تھا.
لوگ ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے. ہمارے دور میں صوبوں میں یہ بغاوتیں نہیں ارے تھی. بھائی مجھے بلوچستان شرم کے آ لوگ رہا پہاڑوں ہے پہ نہیں پارٹی چڑھ میں گئے آپ تھے. کے ساتھ رہا ہوں. میں نے آپ کے کیا دور بات میں کی؟ کانوائی چلتی تھی, ڈاکو راج تھا. ہم نے ڈاکو راج کا خاتمہ کر دیا. آپ نے نہیں کیا, آرمی نے کیا, آرمی نے کیا. آپ کو تو علم ہی نہیں تھا کہ 90 پہ آپریشن ہو رہا ہے. آپ کو تو علم ہی نہیں تھا کہ بڑے بڑے جاگیردار پکڑے جا رہے اچھا, ہیں. آپ نے یہ مشرف کرتا تھا 90 پہ آپریشن مشرف میں کرواتا کہتا تھا. ہوں, رضوان صاحب دیکھو, ایک عرض کروں آپ کیا باتیں کر رہے ہیں یار آپ؟ نہیں دیکھو آپ لوگ آپ آپ آن ہمارے کرو. ساتھ رہے, مشرف کو ڈیلی آپ یہی بات رضوان میں کہہ رہا ہوں, یہ آن کریں, میرے ساتھ کھڑے آن ہو کے کریں. مشرف کو یہ کہتے تھے پھانسی دیا جائے, یہ آئین توڑنے والا, یہ غدار ہے, یہ ہائی ٹریجر ہے. اب میرا بھائی سینئر نائب صدر ہو گیا ہے, اب نیا این آر او ہوگا. جواب دے, ایک جواب اور دینے NRO. جواب دینے دینے. دیکھیں جواب بات دینے سنیں, این آر او کے بغیر نہیں آئے سر, گا. یا صاحب جواب دیکھیں, دینے میں بھی زور سے بول سکتا ہوں. بولے, بولے سر, آپ نہیں اچھا نہیں لگتا. جواب دینے دیں. ہم اجازت ساتھ ہے. ہیں. دیکھیں ان کے دور میں مجھے شرم آ رہی ہے, میں میاں نواز شریف کو آج بھی اپنا قائد سمجھتا ہوں, محسن سمجھتا ہوں, ان کو بھائی سمجھتا ہوں. شیطان اور رحمان ایک ساتھ. نہیں جواب دینے دیں. دیکھیں آپ اگر اس طریقے کی لینگویج کہیں گے تو میں اس سے بڑا لفظ کہہ دوں گا آپ کے قائد کے لیے. آپ مت کہے تھے, اور لوس تاک اس پہ نہیں کریں, یہ قوم ہمیں دیکھ رہی ہے. جی بولے بولے دیکھیں جواب دینے دیں. دیکھیں میں خاموش ہوں, میں اسی لیے رکا ہوں. جواب دیکھیں دینے دیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ پرویز مشرف صاحب نے لا اینڈ آرڈر کو بہتر کیا, ٹھیک ہے. اور ڈاکو, لٹیرے, چور, لفنگے چھپتے پھر رہے تھے, اور جو سیاستدان آج اپنے آپ کو بڑے پاکستان کے نجات دہندہ کھلواتے ہیں, وہ چھپ کے کوئی کہاں بیٹھا ہوا تھا, کوئی کہاں. تو یہ این آر او کے ساتھ, اگر این آر او صرف پیپلز پارٹی سے نہیں ہوا ہے, این آر او ان لوگوں کے ساتھ بھی ہوا ہے. خاص اور کر یہ پڑھے لکھے آدمی کیسی بات کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں, کیسے ہوا, چلے یہ میاں صاحب کی پڑھے لکھے آدمی. ارے یار این آر او معافی نامہ معافی نامہ دکھاتا ہوں. سر میں پڑھے لکھے جاہل میں ایک آدمی این آر او کیا میں اس سے زیادہ بری معافی نامے کس کو دیا؟ نیمن صاحب, نیمن صاحب, میں ابھی بات سنیں. آج مجھے یہ بتائیں, اس کو چھوڑے بھی. میں ادھر جانا نہیں چاہ رہا. نیمن صاحب ادھر آ جائیں. مجھے آپ یہ بتائیں, جی. اس وقت ہم پاکستان کو خوشحال پاکستان بنانے کے لیے ہم ایک قدم سر آگے ہر ایک جانا. اپنی دکان چمکا رہا ہے. نہیں کچھ میں ہو اب رہا ہے. اس قوم کی تبدیلی اور انقلاب بنا رہا ہے. نہیں اب میں عرض کروں آپ کو, جی. یہ میاں صاحب اور آج مشرف صاحب یہ آپس میں جو ان کی لگی ہوئی ہے, میں یہ پوچھتا ہوں کہ ان کا جو مسلم لیگ کا جو پر ہے, تو وہ ان کی بھی این آر او کے تحت ایک ڈیل کے تحت یہ باہر گئے نا. آج وہ مشرف جس طرح آ رہا ہے, آج وہ 10 سال پورے ہوئے, 6 سال پورے ہوئے, نواز شریف تو اس کے بعد اس کے آیا, پھر اس کو شیخ صاحب نے کہا کہ بھائی ابھی انٹرفیئر نہ کریں. میں کہتا ہوں کہ جمہوری کون سا رول ادا کیا ہے میاں نواز شریف کی پارٹی نے اس قوم کے لیے. مشرف تو ایک ڈکٹیٹر ہے, آرمی کا ہے, وہ اپنی وردی اتار کے نئی پارٹی بنا کے عوام آج بھی کہتا ہے کہ میں کمانڈو پاکستان کی اور قوم کمانڈو کی طرح آئے گا. پاکستان کی قوم کو آزاد عدلیہ دیا گیا. آپ نے سجاد علی شاہ کی کورٹ ارے بھائی بالکل پاکستان کی میڈیا کو ارے کس نے یہ آزاد چودھری کیا؟ شجاعت والوں نے کیا, جو آپ کے ساتھ سندھ بیٹھے کا ہیں. سجاد وہ علی لوگ شاہ آپ کے ساتھ بیان بیٹھے کرے. ہیں. رضوان جتنے لوگ مشرف صاحب نے سارے چینل وہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں. آپ کی میڈیا کو آزاد کس نے پورے کیا؟ پاکستان کے گندے انڈے جمع کر لیے. سندھ کا پورے پاکستان کے گندے انڈے جتنے ہیں چیف جسٹس صاحب آپ نے معاملہ کیا. یہ گندے انڈے پہلے آپ نے رکھے ہوئے تھے اپنے پاس. نہیں ہمارے پاس تھے, یہ آپ کے پاس تھے. اور آپ کے انہوں پاس نے ہے. ہاشمی صاحب کو جاتا ہے, پوچھو نہیں ہاشمی صاحب نہیں میرے بھائی گٹر میں جا کے جاوید ہاشمی گنڈا ہوتا ہے, مجھے پتا گرانے کے بعد گٹر میں جا میرے کے بھائی جاوید ہاشمی کیا ہے, خورشید قصوری جس نے یہاں پہ آپ جاوید ہاشمی کے بارے میں کیا کہتے ہیں یہ بتائیں بس. ایکسپشنل ہے, ایکسپشنل. جس بندے نے جاوید ہاشمی ہے تو پھر عمران کی طرح ہے. اگر جاوید ہاشمی بڑا لیڈر ہے تو آپ کی طرح مشرف سے جنگ کس نے لڑی؟ نواز شریف تو چلا گیا ملک سے باہر, مشرف نے آپ نے آپ ہاشمی صاحب نے آپ کی پارٹی کو بتایا, آپ کہتے ہیں گندے انڈے ہو گئے. محمود قریشی آپ ہے اس طرح دیکھیں, آپ ہیں کہ یہ بتا آپ سارے بڈھے بابا کی ایک ٹیم جمع کر ہمارے ساتھ پاکستان بات کرتے ہیں یوتھ کی, اور ساری قیادت کیا ہے وہ 60+. کیا کیا مقصد ہے آپ کا؟ کوئی ویژن نہیں ہے, کوئی تجربہ نہیں ہے, ایک تجربہ ہے. میاں صاحب کا تجربہ جو ہے نا وہ تجربہ ہم نہیں چاہتے کے ساتھ فٹ ہے جو نواز شریف قوم کو جو کہتے ہیں کہ اچھا یہ آپ کو ٹپ کیا عمران خان دے رہا ہے, اور وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں. آپ کو تجربہ ہے زکوٰۃ اور خیرات کا, آپ کو تجربہ ہے اپنے محسنوں کو پیچھے سے خنجر مارنے کا, آپ کو تجربہ ہے اس سے ڈر جانے کا,
آپ جس شہر میں کر رہے تھے بات، آپ کبھی کھل کے بات نہیں کر سکے کسی جگہ پہ. آپ کل بھی مشرف کے ساتھ جا کے ملے، آپ کا خورشید قصوری اور اس کے ساتھ جا کے انڈرسٹینڈنگ کرا. تو 12 مئی پہ جو اسٹینڈ لیا وہ کس نے لیا؟ آپ نے تو نہیں لیا. کس نے لیا؟ عمران خان کے علاوہ کس نے لیا مجھے بتائیں. آپ نہیں لیا. میاں نواز شریف کہاں تھے اس ٹائم؟ ارے بھائی آپ نے لیا ہی نہیں ہے بھائی ہم آپ تو لانگ مارچ میں چھپ گئے تھے. لانگ مارچ میں چھپ گئے اچھا. تھے. پاکستان پاس بندے ہیں وہ اچھے ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ خراب ہو جاتے ہیں. خاص خلی صاحب آپ یہ بات آج کے پروگرام میں خاص کر کے جا رہے ہیں خاص خلی صاحب کہ اگر جنوری کے مہینے میں پرویز مشرف صاحب پاکستان نہیں آئے تو فروری کے پہلے ہفتے میں ہمارے پروگرام میں آ کے یہ سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. میں آپ کو یہ تم ظلم کر رہے ہیں میرے بھائی کے ساتھ. نہیں ظلم نہیں، ایسا نہیں کرو میرے بھائی آپ کے ایسے ہی کریں. ہاشمی صاحب دیکھیں آپ مجھے نہیں آپ دوبارہ ریپیٹ کر دیں اپنی بات تاکہ میں ہاشمی صاحب کو بتاتا ہوں کہ اگر پرویز مشرف صاحب، مجھے نہ بتایا قوم کو بتایا. قوم کو بھی بتا رہا ہوں، اگر پرویز مشرف صاحب جنوری میں نہیں آئے میں سیاست چھوڑ دوں گا. اگر آ گئے تو ہاشمی صاحب چھوڑ دیں. یہ ان پہ لڑنے کی تیاری ارے کیا تیاری کرو گے بھائی؟ وہ صاف ستھرا بندہ ہے اور وہ صاف ستھرا ہے اور آئے گا، راج کرے گا انشاءاللہ. آپ لوگوں کے سامنے ہم راج کریں گے. ہاشمی صاحب، ڈاکٹر حسن رضا میمن اور صاحب آپ کو میں لے آؤں گا اپنے پی ایم ایل میں انشاءاللہ. مخالفت کے اندر اور تنقید کے اندر ہم یقینی طور پہ اخلاقیات جو ایک ہونی چاہیے اور احترام جو ہونا چاہیے لیڈروں کا خاص طور پہ اور ٹاپ لیڈرز کا، وہ نہیں کر پاتے ہیں. اور اس کا مظاہرہ آج کے پروگرام میں کچھ ہوا بھی جس کا یقینی طور پہ مجھے بھی افسوس ہے. درمیان میں اس طرح کی کچھ باتیں ہوتی رہیں. میں اپنے دوستوں سے یہ کہوں گا اور بھی جو لیڈرز آتے ہیں کہ آپ تنقید ضرور کریں، کاموں پہ تنقید کریں، لیکن شخصیات پہ اس طرح بھی جو ہے اس طرح سے بھی نہ کیچڑ اچھالی جائے. اور دوسری بات، اس طرح کے الفاظ بھی استعمال نہ کیے جائیں. کوئی لائیو پروگرام جا رہا ہوتا ہے، میں الفاظوں کو پکڑ کے روک نہیں سکتا. اگر وہ نکل گئے تو نکل گئے، اس کے بعد کوئی ڈائیورژن نہیں کر سکتا ہے اینکر کے چلے جی ادھر نہیں ادھر چلے جائے، اور یا پھر ٹاپک ہی آگے بڑھا سکتا ہے. لیکن خیر اس ویکینڈ پہ سنڈے کو مشرف صاحب کا جلسہ کراچی میں، اور جیسا انہوں نے دعویٰ کر رہے ہیں کہ تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا، تو زیادہ دور نہیں ہے سنڈے، ہم دیکھ لیں گے. آپ بھی دیکھیے گا. آپ سے انشاءاللہ منڈے کو پھر ملاقات کروں گا. منڈے ٹیوزڈے ویڈنسڈے رات 10 سے 11 آپ کے ساتھ ہوتا ہوں وقت نیوز پر. انشاءاللہ منڈے کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.